الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل علی محمد وہو الحق۔ معزز سامعین حضرات، آج 1500 سال گزر گئے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ہے، یہ 1500 سال ہو گئے۔ اس دنیا میں ایسے سمجھ لیں کہ جب ساری دنیا کفر دے اندر ڈبی ہوئی سی، انبیاء دا سلسلہ بند سی، اللہ پاک نے او جڑا وعدہ اپنے نبیوں کو عالم ارواح چ لیا، وہ پورا کرن واسطے اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو اس دنیا چ بھیجتا۔ اور یہ 1500 سال ایسے سمجھ لیں کہ دنیا میں شعور ہی 1500 سال سے آیا ہے۔ حضور کے پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مگر ربی کا معنی بھی بہار ہی ہوتا ہے، اور اول دا معنی پہلے بہار۔ تو کیسا اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اس مہینے میں پیدا فرمایا کہ سارے باغاں چ خزائے خزاسی مصطفیٰ آئے تے بہار آ گیا۔ تو اس دور دے اندر سب تو زیادہ جڑی ساڈے چ کمی پائی جا رہی ہے کہ اسی اپنے بچیاں نو ریٹن سیرت نہیں پڑھا رہے۔ ڈیجیٹل دور ہے، سنی نکال دی دماغ چ۔ دیکھیں خواجہ صاحب نے جو دیکھیں مجھے یہ گفٹ تفسیر پیش کی، یہ آنے والی نسل کو بھی محفوظ جا سکتی ہے، مگر ادھر میں 10 پاروں کی تفسیر پڑھ دوں، وہ ریکارڈ ہو جائے گی، نیٹ پہ چلی جائے گی، مگر کسی کی لائبریری کی زینت نہیں بنے گی۔ نیٹ کسی ٹائم بھی ختم کر سکتے ہیں، وہ جن کے ہاتھوں میں اس کا ڈیٹا کسی ٹائم بھی ختم ہو سکتا ہے۔ بلکہ دیکھ لیں ملکوں کی جنگیں اس نیٹ کی وجہ سے، اس ٹیکنالو کی وجہ سے بڑے بڑے ملک اس ٹائم برباد ہو گئے۔ یہ جو میزائلوں کی جنگ ہوئی ہے، یہ ٹیکنالوجی پہ قبضہ کر کے ہوئی نا، کسی کا سسٹم فیل کر دیا، کسی کا ہیک کر لیا، اس طرح ہوا، مگر کیا ہے کہ یہ کنٹرول کسی کے ہاتھ میں۔ تو مجھے اس جدید دور میں سمجھ آیا کہ یہ جو اللہ کا قرآن مجید ہے نا، یہ ایسے نہیں کہ ایک آدمی اٹھا اور اس نے بیٹھ کے قرآن ترتیب کر دیا، نہیں۔ قرآن کی جب تدوین ہوئی ہے، یہ خواجہ صاحب بیٹھے ہیں اور سارے علماء کرام اور دوست بیٹھے ہیں، یہ نوٹ کریں، جب اس کو جمع کیا ہے تو اس کی ہر آیت پہ 2 گواہ لکھے گئے ہیں کہ جتنی آیتیں لکھی جا رہی تھی، یہ جو مصنف ہوتے ہیں نا، یہ بہت ایماندار لوگ ہوتے ہیں جو کوئی تصنیف دینی لکھتے ہیں۔ مورخ کی بات نہیں میں کرتا، مورخ ڈنڈی مارتا ہے، کیونکہ اس کو ہوتا ہے کہ چل یار میرا اپنا ہے تے انہوں وچ سکپ کر داں گے، مگر محدث حدیث لکھنے والا اور قرآن لکھنے والا، اس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی کہ اگر میری طرف سے کوئی جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے گیا، ایسا جو حضور نے نہیں بات کی، تو میرا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ تو آپ یہ نوٹ کریں کہ 2 گواہ ہر آیت پہ، مثال کسی نے آ کر کہا کہ یہ آیت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، تو انہوں نے کہا بھی تو گواہ پیش کر دو، وہ 2 گواہ پیش ہوئے۔ تو کیونکہ نبی کریم کیلے بیٹھ کے تو ایت نہیں سناندے سے، نہ مجمع چ آپ ہر صحابہ کرام بیٹھے ہوندے سی، ہر جمعے دے وچ ہر نماز چ نہ کتے وہ آپ بات بیان کر دے سن۔ 2 گواہ آندے گئے، لکھی گئی، ایک ایت تے آ کے پورا مدینہ سوگوار ہو گیا، بڑی پریشانی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رازدان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے نبی پاک نے منافقاں دے نام دسے سی کہ اے منافق نے، تو انہوں دا جنازہ حضرت حذیفہ نہیں سی پڑھ سکتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان آئے، کہنے مدینے والے پریشان بیٹھے ہو؟ خیر ہے، سارے ہی پریشان۔ انہوں نے کہا جی اسی قرآن دی تدوین کر رہے ہیں، قرآن جمع ہو رہا ہے۔ ایس ایت تے آ کے سارے ہتھیار سٹ بیٹھے نے، کوئی گواہ نہیں ملے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں یہ تے گواہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی سی آیت اتری ہے۔ انہوں نے کہا جی تسی ایک گواہ پیش کرو، اپنا 2 گواہ لے آؤ۔ انہوں نے کہا جی تسی حدیث نہیں سنی، نبی پاک نے فرمایا جتھے میرا حذیفہ ہوئے 2 مرداں دے برابر دی گواہی لکھی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل سنی۔ تو انہوں نے کہا جی میں گواہی دینا کہ آیت، تو اس لیے مدینے پورے چ جشن ہویا تے قرآن مکمل ہویا۔
تانوں اس سنان دا مقصد سی کہ اسی لوگاں نے گھراں چ ریٹن قرآن رکھنا چھوڑ دیتا، ریٹن قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا، موبائلاں چ قرآن رکھ کے لوکی پڑھی جاندے۔ بھائی موبائل دا کوئی احترام نہیں ہے، موبائل اسی جیب چ پاؤنے، ہاتھ لانے، با وضو ہوندا کون چل بھی جو مرضی واش روم چ چلے گئے، ادھر چلے گئے، واش روم چ کئی لائٹ جلا کے بیٹھے ہوندے نے۔ تو قرآن مجید جدوں بھی پڑھو اگے قرآن پاک رکھ کے پڑھو، تہاڈے تے خوف طاری ہوئے کہ میرے اگے پئی اللہ دا کلام پیا ہے، اور تانوں ویکھن والے نوں پتہ ہوئے کہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ تسی اکثر موبائل لے کے قرآن پڑھی جو، ویکھن والے نے آکھنا یار مسیح تے موبائل چلا رہا ہے، ہاں، اور نے دوروں بدگمانی انہیں سوچ لی، شیطان نے پا دیتی بھی انہیں پتہ نہیں کی ویکھن دیا اودے چ۔ تو لہٰذا ایسی کٹھے ہوئے ہیں، سانوں اپنے گھراں چ قرآن مجید تلاوت کرنا، جمعے والے دن سورت کاف پڑھنی چاہیے، ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو۔ قرآن مجید ساڈے گھراں چ اگر ریٹن نہیں ہوئے گا، لکھیا قرآن اسی نہیں پڑھاں گے، ساڈی اولاد آن والی نسل چ قرآن نہیں جائے گا۔ آج تسی دیکھ لو کہ اسی ایس سوسائٹیاں والوں کہنے بڑے بے دین لوگ نے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ اکثر لوگ ریٹائر ہو کے اپنی آخری عمر چاہ کے سیٹل ہو کے تے سوسائٹیاں چاہتے ہیں، اور انہوں نے ایک ہی فکر ہوندی کہ میری آخرت بن جائے، میں اللہ نہ لین سیدھی کر لاں۔ تو وہ اپنے بچیاں نو آپ مسجد لے کے جاندے نے، یہ بحریہ کی بڑی مسجد بھری ہوتی نمازوں میں، جمعے میں بھری ہوتی ہے۔ تو جنہیں دوست احباب ہو کہ تسی اپنی بیٹیاں نو، اپنے عزیزاں نو قرآن دی تلاوت تے لگاؤ۔ حضرت مولا عثمان غنی کہندے نے کہ مینوں تیناں چیزاں نہ پیار ہے، اللہ مینوں مال دوے، میں یتیماں تے خرچ کراں، اللہ مینوں دنیا دے تے مال دوے، میں ننگیاں نو کپڑے پہناواں، برہناں نو کپڑے پہناواں، اور فرمایا وا تلاوت القرآن، اللہ مینوں ٹائم دوے تے میں قرآن دی تلاوت کراں۔ میں ازبکستان گیا ہوا تھا اگلے دن، تو وہاں وہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے۔ یہ تاشقند جو عام شہر نہیں ہے، آپ بھی وزٹ کریں۔ تاشقند جو معاہدہ ہمارا پاکستان کا ہوا تھا نا 65 میں، یہ تاشقند ہوٹل میں ہوا تھا، اس ہوٹل میں میں ٹھہرا تھا۔ اس دفعہ جہاں لال بہادر شاستری مرا تھا، اسی ہوٹل میں معاہدہ کر کے رات ہی اس کی بیٹی نے اس کو بات کی کہ تو حسین کیوں کیتے نے، تو انہیں بیٹی دا مینا سن کے خودکشی کر لی، فوت ہو گیا۔ ازبکستان اتنا تاریخی ملک ہے، یہ روس سے آزاد ہوا ہے، اور اس کے اندر سمرقند شہر آتا ہے، 2700 سال پرانا شہر ہے سمرقند۔ تو بتائیں کہ امام بخاری جیسی ہستی سمرقند میں رام فرما۔ حضرت امام بخاری 194 ہجری پیدا ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 184 سال بعد پیدا ہوئے نے، اور حضرت امام بخاری نے 6 لاکھ حدیث رسول حفظ کی تھی، 36 سال دی عمر چ صحیح بخاری لکھی ہے، اور 7297 حدیثاں لکھی ہیں۔ یہ جو حضرت صاحب نے مجھے یہ دیا ہے، یہ کوئی عام محنت نہیں ہے، اس پہ ساری عمر لگ جاتی ہے کہ میں یہ لفظ لکھنے لگا ہوں، تاریخ بن جانی ہے، ریکارڈ بن جانا ہے۔ انہوں نے 6 لاکھ حدیث رسول میں سے چھانٹی کی۔ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے، میں اس لیے یہ واقعہ سنانے لگا ہوں کہ محدثین کا کیا طریقہ تھا کہ حدیث لکھنے کا، جمع کرنے کا، کہ اس کی پہلے صحت دیکھتے تھے کہ اس کے کانوں کا کیا مسئلہ تو نہیں، حالانکہ اس ٹائم کوئی اینٹی ڈاکٹر تو نہیں ہوتے تھے، مگر اس ٹائم گلے کا، ناک کا، کان کا، امام بخاری نے پہلے اس کے کان دیکھنے کہ یہ سنتا ٹھیک ہے، پھر آنکھیں دیکھنی کہ یہ دیکھتا ٹھیک ہے، پھر اس کے دماغ دیکھنا، دوسرے دوستوں سے پوچھنا بھی یہ باتیں ڈبل ٹرپل 4 تو نہیں کرتا، یہ جڑی گل کردا ہے پکا رہندا ہے، یہ حافظہ کیویں دا ہے۔ پھر اس تو بعد او دے لاگے 4 چپیرے او دے کاروبار دیکھنا بھی کم کی کردا ہے۔ پھر آخر تے حدیث لکھن لگیاں قول تے فعل دا فرق رکھ دے سی کہ اگر دے قول فعل چ تضاد میں دی حدیث نہیں لکھنی، اتنی چھانٹی کر دے سی۔ اسی تے کھری ایتھے گلاں کر چڑھنے ہیں جی یہ بخاری میں لکھا، یہ مسلم میں لکھا ہے، جس نے لکھا اس سے پوچھو کیسے لکھا ہے۔ یہ تو قرآن دی ساڑھے تک پہنچے ہیں نا، انہوں نے پوچھو، دسو بھئی بخارے تو چلے، بادشاہ نے کٹ دیتا، بخارے تو چلے، ایتھوں نہیں ملک نو کٹ دیتا، شکر کرو ریشیم نہیں کڈیا۔ تو جناب بخارے تو بادشاہ نے کڈیا، شروع تو بادشاہاں دیاں حکومتاں زمین تے رہیاں، اللہ بادشاہ دی حکومت تے ہے ہی ہے، تو او بخارے چو کٹ دیتا، تے جدو نکلے سمرقند پہنچے تو پھر سمرقند دے بادشاہ نے چاند رات نو کٹ دیتا، نہ کہا عید نہیں تینوں اسی اتنے پڑھن دے۔ تو رستے چ 25 کلومیٹر دور جا کے انہوں نے برادر ان لا دا گھر آیا، تو اتھے رات بیمار ہو گئے، تو اتھی فوت ہوئے۔ میں امام بخاری رحمہ اللہ دی قبر تو ہو کے ہیں،
اور اج بھی جنگل ہے، کوئی ایڈا پنڈ ہے چھوٹا جہا، کوئی شہر نہیں، 25 کلومیٹر دور ہے، سنگل سڑک جاندی، ہن تھوڑی انہاں ڈبل بنائی، امام بخاری کمپلیکس بنا رہے۔ تو یعنی ایتھے سنان دا مقصد ہے کہ اے ہن موڑ کھنڈے چندے نے، ویکھن والے نے تے یہ ویکھنا کہ بھی انہاں نے کی کام کیتا، مگر ایک دو صدیاں پیچھے چلے جو جدو جدید دور دا تصور نہیں سی، نیٹ دا تصور نہیں، تے اے دین محفوظ کر کے ساڑھے تک پہنچا دیتا۔ انہاں نو انگلش چ کہندے نے SNT، SNT یونٹ جیڑی فوج چ ہوندی ہے نا، او دا مطلب ہوندا ہے سپلائی دی یونٹ، کہ سپلائی کر دی ہے مورچیاں تک ہر چیز اگے۔ یہ جڑا کتابچہ لکھیا گیا اور قرآن مجید تفسیر نہ لکھ دیتا گیا، یہ SNT یونٹ نے لوگ جنہاں نے اسلام نو اگے سپلائی کیتا، پہنچایا لوکاں تک کہ اے مورچیاں تے لے کے پڑھو، تے جدو فوجی نو پچھو سامان آنا مک جائے تے جنگاں ہار جاندہ بندہ۔ تو لہٰذا یہ آج اس موقع پہ یہ اتنی علمی گفتگو میں اس لیے آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھے ہیں میرے پاس اور بالکل اس ٹائم آپ کا دھیان سائڈ پہ نہیں ہے، تو آپ کو میں پوری ہسٹری، ابھی مجھے کتابچہ ملا تو میں نے یہ اتنا بیان کر دیا ہے کہ 2700 سال پرانا شہر سمرقند، تے امیر تیمور 700 سال حکومت کیتی ہے، اے سارے بر اعظم ایشیا تے جناب انہاں لوکاں نے، اب بابر تے جناب دے جہانگیر سارے او دے پتر، تو امیر تیمور منگولیاں نہ لڑیا ہے، تے جناب اونے جناب اوتھے جا کے دیکھو دا اج بھی ازبکستان دے شہر تاشکند تو جناب سمرقند جائیے تے اج بھی جتھے نبی پاک دے سکے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے قسم بن عباس یا قسم بن عباس یا قسم لہیا ہوتے قسم ہے، اور لکھن چلو کی قسم لکھ دے ہوتے بول دے قسم نے اونا دی زبان ہے جدی۔ تو حضرت عباس دے بیٹے مولا علی پاک دے دنیا دے تے سارے رشتیاں چ آپ دے قریبی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے، جنہوں حضرت صاحب نے تفسیر لکھی، انہوں نے قرآن دی تفسیر بیان کی تھی، اور او جدوں آئے غالباً 53 ہجری دی بات ہے، حضرت عمر فاروق دے دور چ جہاد کردے اتھے پہنچے تے پھر اتھے جناب لڑدے ہو شہید ہو گئے، انہاں دا اتھے جناب اعلیٰ انہوں نے پھر دیکھو اس دور چ بادشاہ اچھے بھی ہوندے سی برے بھی ہوندے سی، انہیں اپنے سارے خاندان دیاں قبراں نبی پاک دے چچا زاد دے بھائی دے کول بنوائیاں کہ اتھے اللہ دی رحمت برسے گی تے ساڈیاں تے بھی رحم ہو جائے گا۔ دیکھو کیسے لوگ با ادب سن، سانو چاہیے کہ اچھے لوگاں دیاں قبراں دے قریب قبر بنائی، اچھے لوگ نیک لوگ انہاں دیاں قبراں دے واسطے بھی جناب جی ذہن چ ہوے کہ میں اتھے قبر بناواں میرے تے بھی اللہ دی رحمت ہوے۔ نیک لوگاں دی ساتھ جڑا ہے وہ اللہ دا قرآن کہندا پیا کہ میں قیامت نو نبیاں دا ساتھ، صدیقین دا ساتھ، شہداء دا ساتھ، صالحین دا ساتھ عطا کراں، اور بدے دعا مانگ دے نے انعمت علیہم، اللہ سانو انہاں لوگاں دے رستہ وکھائیں جدے تے تیرے انعام ہوئے۔ تو اے سارے دوست یاد کر لو کہ امام صاحب دی چھانٹی دا کی عالم ہوئے گا کہ 6 لاکھ چو صرف 7297 حدیث لکھی۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عمر چ بھی وڈے، علم چ بھی وڈے امام، 150 ہجری تک انہاں دی زندگی۔ آج تسی کس نے دوست احباب بیٹھے ہو، حضرت امام مالک 93 ہجری چ پیدا ہوئے، حضرت امام شافعی انہاں دے شاگرداں چ، حضرت امام احمد ابن حنبل انہاں دے شاگرداں چ امام شافعی دے، مگر جتنے دوست احباب بیٹھے ہو اگر یہ چارے آئمہ حدیث لکھ کے سڑ تک نہ پہنچاندے تے دین کتنے محفوظ رہنا سی۔ یہ سڑ تے احسان ہے انہاں لوکاں دا جڑے لکھ دے نے اور لکھ کے اپنے اوپر ذمہ داری لے کے کہندے نے بھی میں لکھی ہے میں پہنچیا اتھوں تک تے سڑ تک دین پہنچ گیا، مگر ساڑھے گھریں قرآن دی تلاوت ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک صحابی آئے آن کے کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نکاح سا تے میری ماں دنیا تو چلے گی تے میرا دل کردا ہے کہ میں ہن جوان ہوں تے میرا دل کردا ہے کہ جیب بھی میری پاری ہے تے میں اپنی ماں واسطے کوئی ایسا عمل کراں کہ میری ماں نو اس دا اجر ملے۔ میرے آقا نے فرمایا سعد کنواں لگا، دنیا چ سب تو افضل صدقہ میرے نبی نے فرمایا کہ کسے واسطے صاف پانی دا انتظام کر دینا، صاف پانی دا۔ تے ساڈے تے ایتھے کئی ایڈے امترے فلٹراں ٹوٹیاں لا کے وچ مسواکاں تو نہیں جاندے، انہاں نوں کی پتہ ہے
پھر تسی دیکھو فلٹراں دے تو ٹوٹیاں لائیاں وچ شاپر نہ مسواک سننی اور پانی ضائع ہو رہا ہے۔ نعمتاں جو سب تو پہلے قیامت نو اگر سوال ہونا ہے نا پانی دے بارے سوال ہونا نعمتاں چو کہ میں پانی دیتا ہے تو ضائع کیوں کیتا سی اسی ٹوٹی چھڑ کے وضو کرتے رہنے شاور چھڑ کے نہاندے رہنے یہ جو گھروں میں شاور چل رہے ہیں نا اس کا بھی حساب ہونا ہے کہ صابن لگا رہا ہے انسان اور وہ شاور چل رہا ہے اور پانی ضائع جا رہا ہے۔ پانی کی قدر تو تھر سے پوچھے نا جا کے ان لوگوں سے پوچھے جو دور دور سے پانی لے کر آتے ہیں۔ میں باہر کے ملکوں میں جاتا رہتا ہوں اکثر بڑے بڑے دور علاقوں میں پانی نہیں ہے پریشان ہیں لوگ جدید دور میں بھی لوگ پانی کی وجہ سے پریشان تو آپ جہاں بھی صدقہ کریں پانی کا کیا کریں مثال اکثر گھروں میں نے دیکھا ہے ملازموں کو فلٹر والا پانی نہیں پلاتے خود فلٹر والا پیتے ہیں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 کنواں لوا تے قیامت تک لوکی پانی پین گے تیری ماں نو اجر ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ بہترین کہ مسجد چ واٹر کولر لگا ہے مسجد دے وچ تے بڑے ہی لوگ لواؤن والے مدرسے چ جاؤ جتھے یتیم بچے پڑھتے ہیں جنہ اگے دین پہچانا ہے۔ اج بڑا ساڈے واسطے لمحہ فکری ہے کہ اسی NGOز نو پیسے دتی انہیں تے جڑے مدرسے چ لاگے بچے پڑھ رہے ہیں وہ یتیم بچے نے لاوارث انہاں دے کول صرف اسی ایک کھل بھیج دینے کھل 200 دی وکدی ہے تاجر رل کے تے سارا ریٹ ڈیک دیندے نے وہ کھل ایک دن پئی رہے خراب ہو جاندی تو ریٹ ڈیک پیندے تو ساڈی قوم ایسیاں جگہ تے خرچ نہیں کردی کہ جتھوں دین اگے ہن مثال اسی مسجد دے مینار تے لاتا 2.5 کروڑ وہ مینار چوں دین نہیں اگے جا رہا تے جڑیاں صفاں تے جا کے مدرسے چ بچے پڑھ رہے ہیں اتھوں 1 صدی اگے دین جانا ہے۔ مثال ہے کہ حضرت صاحب کے درس میں ایک بچہ پڑھا ہے اس کی عمر 20 سال ہے اور 80 سال اس کی باقی ہے تو بتائیں ان کے درس نے ایک اسلام کو 1 صدی کے لیے ایک بچہ دیا ہے 80 سال کے لیے عالم دے دیا ہے۔ آپ بتائیں کہ ایک مینار 80 سال نہیں رہنا وہ ڈگ پیندا ہے الر جاندہ ہے زلزلے دے نال کئی انہوں نقصان ہوندے مینار 5-10 فٹ کئی بڑا ہے نشانی ہے کہ یہ مشاعر من اللہ چونے کہ اللہ دا کار ہے شاعر اسلام نے اللہ دے اسلام دی نشانیاں نے مگر ساڈا کام ہے کہ اسی اپنے گھر چ قرآن والیاں تے خرچ کریے کہ قرآن اگے پائے حدیث اگے جائے ہن اے جنہاں نے لکھی ہے بیٹھ کے کدی انہاں دے کندھے درد ہوئے ہون گے کدی اکھاں درد ہون گیاں کدی سر نو چکر آیا ہوئے گا انج کر کے ڈاکٹر حضرات کہندے نے تون تھلے کہیے نا تو ڈبل وزن ہو جاندا گردن دا پٹھیاں دے تے ڈبل وزن ہو جاندا ہے کیونکہ کھچاؤ پہ جاندا ہے تو میں تہاڈے واسطے چیزاں بیان کر رہے ہیں کہ تسی ایس عمر چ ہن قرآن نہ جڑ جاؤ اسی سارے ٹچ موبائل نہ جڑے ہوئے ہیں جنوں ویکھو سکرین تے ٹچ لگی قرآن نہ جڑیے قرآن دی تلاوت کران گے اکھاں نوں ٹھنڈک ملے گی دماغ معطر ہوئے گا ہاتھ لگن گے قیامت نوں ہاتھ گواہی دین گے اللہ نے تیرا قرآن پڑھیا سی انگر رکھ کے قرآن پڑھیا کرو تسی نوٹ کیتا پہلے وقتاں چ لوکی صبح اٹھ کے اچھی آواز چ قرآن پڑھدے سی مائیاں بابے تے گھر پورے چ آواز جاندی گلی چ بھی آواز جاندی سی تے ہن نبی پاک نے فرمایا 3 قسم دے بندیاں دی اللہ دعا ہی قبول نہیں کردا صحابہ نے پوچھا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑے بندے آپ نے فرمایا جڑا صبح اٹھ کے اپنے بیوی بچیاں نوں یہ نہیں کہندا کہ نماز پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو وہ دی ساری زندگی دعا قبول نہیں ہوندی ایتھے بندے نے لو جی اسی پڑھی لینی نہیں اٹھتے ہن منڈے وکھرے وکھرے ستے نے اللہ نے تینوں سربراہ بنایا ہے اللہ نے کہا کہ اگر بچہ تیری طاعت نہیں کردا تے تینوں مار دوے تے تیری جائیداد چ دا کوئی حصہ نہیں کرے کتنا بڑا اسلام ہے کہ بیٹا باپ نو مار دے تے اسلام آندا ہے کوئی جائیداد دا کوئی وارث نہیں بیٹے نو جائیداد چ کڈ دیتا وراثت چ کڈ دیتا تو باپ نو تے اللہ نے انی تھاٹی دیتی گھر چ صحیح بخاری چ لکھا ہے کہ کسی بندے نے کسی نو صدقہ دیتا ہے تے واپس لیا انج جویں کتا کہہ کر کے چٹ لیندا ہے فرمایا باپ 3 دفعہ چیز دے کے واپس لے تو اسلام نے کوئی حد نہیں لگائی ہوتی باپ دی اتنی تھاٹی ہے باپ دی اتنی شان ہے اب باپ کہے کہ اولاد میرے پہ منہ زور ہے کیسے زور ہو سکتی ہے صرف باپ نے شروع سے ان کی تربیت نہیں کی جانور بھی بچے پال دے نے تسی بجڑیاں دا آلنا ویکھو ہاں ذرا بجڑیاں دا آلنا کتنی تکنیک نال بنایا ہوندا ہے کہ کھچیاں بھی نہیں ٹوٹدا
ایک ایک تیلا جوڑیا ہوندا یہ مطلب ہے اچھا اولاد نو مکان بنا کے دینا کوئی کمال نہیں ہے، یہ جانور بھی دیتے ہیں۔ اولاد نو پیار کرنا سامنا، میں سیالکوٹوں چلیا ہوا، اتنے ایک بندے نے کہا جی اب بطخ دی ماں مر گئی، ایم پی اے صاحب سن میرے دوست، تو انہیں کہا بطخ دی ماں مر گئی تو اسی ککڑی نہ پائی، انہیں کہا اپنے دا گھٹ خیال رکھ دی تے اب بطخ دا بوتا رکھ دی، تے میں کہا ہو شٹ یار، یہ جانور ہو کے تے بطخ دے بچے نو پال دیتا تے سی سکے چاچے مامے تائے پھپھے ہو کے سکے پنیویاں نو اپنی دکاناں تے نوکر بناؤنے، انہوں تعلیم نہیں دواندے، اپنی مارکیٹاں چ نوکر بناؤنے، انہوں تعلیم نہیں دواندے، اچھی تعلیم نہیں دواندے، انہوں واسطے اچھے کھانے دا انتظام نہیں، اچھے لباس دا انتظام نہیں، بہن مار جے اچھے وہ دے بچیاں واسطے ساڑھے کو کپڑے نہیں۔ تو اے دیکھو جانور بھی بچہ پال دیندہ ہے، کسے دا بھی پال دیندہ ہے، اسی کسے دا بچہ لے کے پالیے ستان دسی انہیں وہ جی میں انہوں پالیا ہے، وہ جی یہ ماں مر گئے دا باپ مر گیا جی میں کہا دی جانور بھی پال دیندے نے ترس کھا کے۔ میں تانوں کئی بہانا وا کہ جڑیاں جنساں آپس چ ایک دوسرے دیاں دشمن نے انہاں دے بچے انہاں کھیڑ دے پھر دے، یہ آپ جغرافیہ چینل دیکھیں تو اس پہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ چیزیں اس ٹائم سمجھانے کا مقصد ہے کہ آپ فیملی بیٹھی ہیں اور آپ میں یہ چیزیں اگر میں نے آج بتان کر کے سمجھا دی تو انشاءاللہ آپ کے گھروں میں اسلام چلے گا، کہ بچے کی تربیت کرنا اصل کمال ہے۔ یہ مکانوں سے تربیت نہیں ہوتی، تربیت تو ہے جو تم کرو گے وہ آپ کی اولاد کرے گی، بچہ دیکھنے سے سیکھتا ہے، بچہ جو ماں باپ کرتے ہیں وہ کرتا ہے۔ مثال کے باہر سے بیل ہو جائے تو آپ کہے جائے بچے دیکھ کے آپ نال تسی انہوں کہندے مینوں پوچھ کے دسنا ہی بھی ابا ہے کہ نہیں کار، وہ بچہ آندا واپس ابا جی فلانا آیا ہے انہوں کی دسنا ہے، تو وہ کہندے پتر انہوں کہے بھی میرا ابا نہیں ہے گا۔ ہون ساری زندگی باپ اس بچے دے دماغ چ بٹھا سکتا ہے کہ تو جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ باپ نے تو خود انہوں سکھایا کہ انہوں جا کے کہے میرا باپ گھر نہیں۔ تو بھئی صدقہ جاریہ ماں باپ کے لیے اولاد کیوں ہے کہ ماں باپ نے اس کی تربیت کی ہوتی ہے، ڈنگر چھڑ کے نہ جائے، یہ ہے تربیت کہ ماں باپ اولاد کو اس قابل بنائے، اچھا علم دے قرآن کا حدیث کا، اور بچے اس سے فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو فائدہ دیں، تو پھر قیامت تک اس کی قبر کو سوا۔ اب ڈاکٹر صاحب ہیں جتنے آپریشن کریں گے، جتنے مریضوں کو چیک کریں گے، ان کی والدہ کو اور ان کے والد کو جوائنٹ کاؤنٹ ثواب مل رہا ہے، کیوں؟ انہوں نے محنت کر کے ان کو پڑھایا ہے۔ دوسرے بھائی ہیں وہ جو بھی کام کرتے ہیں کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے اور سارا کو ماں باپ کو ثواب ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وجہ تو کہ ناڑو کٹیا سی تے تکلیف چکی سی تے پیٹ دے وچ، یہ تے اللہ نے خلق کیتا ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ماں تے پتہ ہی نہیں بھی مٹھا پی رہا ہے کہ کھٹا پی رہا ہے کہ لونا کر رہا ہے، انہوں بخار ہویا ہے کہ نہیں ہویا، ماں دے پیٹ دے وچ اللہ نے انہوں جوان کر دیتا۔ جاپانی قوم اج بھی بچے دی عمر 9 ماہ لکھ دی ہے، جاپان چ جتے ساڑی میڈم گئی سی نا، جاپان دے وچ اج بھی جناب بچہ پیدا ہوندہ ڈاکٹر صاحب وہ دی عمر کی نہیں لکھ دیں 9 ماہ، وہ کہتے ہیں ماں کے پیٹ سے اس کی زندگی شروع ہے۔ تو اسی لیے اکثر علماء اکرام میں بھی یہ اختلاف ہے کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ فوت ہوا پیدا ہو تو آپ اس کا جنازہ پڑھیں، بعض کہتے ہیں نہ پڑھیں، مگر جو کہتے ہیں نا پڑھیں، میں بھی ان میں شامل ہوں کہ بھئی جب اس میں جان پڑ گئی وہ فوت ہو گیا تو اب تو اس کا پڑھنا، وہ اس میں دعا یہ ہے کہ اللہ اس کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا، اس میں تو دعا یہی شافیتم و مشفع۔ آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں سانو انہیں کئی ویکھیا بچیاں نو انجی نپ آندے، کئی اکثر میں ویکھیا انہوں نپ آندے، بھئی بچہ تے ماں دے پیٹ سے جان ہے، ہاتھ لا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، دی زندگی، اور زندہ جو ہوتا ہے اس کا ہی جنازہ ہوتا ہے مرنے کے بعد، تو جب وہ مر جاتا تو اس کا جنازہ ہے۔ تو اگر نہ بالغ بچے کا جنازہ نہ ہوتا تو یہ دعا میں تخصیص کیوں آتی کہ یہ بالغ کی دعا یا نہ بالغ کی دعا؟ پھر تو یہ تخصیص ہی نہ ہوتی۔ ہر کام کا ری ایکشن ہوتا ہے، ری ایکشن کب آتا ہے؟ جب کوئی ایکشن ہوتا ہے اس کا ری ایکشن آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نا اسلام نے جب نابالغ اور بالغ کی دعا میں تخصیص کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ بچے جب فوت ہوا بھی اگر ہوا تو وہ ہے تو اس کی جان تھی نا، تو اس کا جنازہ پڑھنا۔ تو ایس موقع تے تسی سارے اپنی اولاد نو قرآن پاک دی تربیت خود دینی ہے کہ آپ پڑھنا اٹھ کے صبح۔ آپ نے فرمایا دوسرا بندہ ہو جڑا باہروں قرض لے کے
تے گھر دسدا نہیں کہ میں فلانے دا دینا. اسی انسلٹ سمجھنے جی میں باہروں دھار لیا میں بیوی نے دسو میری بےزتی ہو میرے بچے بےزتی کادی بےزتی. بیوی تو کدا پڑھتا ہے مرد عورت دا لباس ہے عورت مرد دا لباس. یہ لباس میں نے پہنا اس سے مجھے کو پڑھتا ہے اس نے تو مجھے ڈھانپا ہوا ہے. شریعت نے یہی کہا ہے کہ عورت تمہارا لباس ہے مرد عورت کا لباس ہے تو ہم لباس سے کیوں چھپائیں. شریعت نے کہا ہے جب نکاح کے موقع پہ خواجہ صاحب اور کوئی نکاح پڑھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے دلہا دلہن اللہ سے ڈرنا ہے اور ہمیشہ سچی اور سیدھی بات کرنی ہے. یعنی میاں بیوی نے کبھی آپس میں جھوٹ. یہ نکاح کے موقع پہ کیوں آیتیں پڑھی جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ میاں بیوی جو ہے تمہارا لباس ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو گھر آ کے نہیں بتاتا کہ میں نے فلاں کے پیسے دینے اللہ ساری زندگی اگر وہ توبہ کے بغیر مر گئے تو وہ تو اللہ نے دینی سزا فرمایا دعا بھی نہیں اللہ قبول کرتا. تیسرا بندہ وہ ہے جو کاروبار کرتے وقت لینے دینے کے وقت خواہ دماد ہے خواہ پتر ہے خواہ تھی ہے رشتہ دار ہے جب تک جائنٹ فیملی ہے باپ بھی کسی پتر نو کوئی شے دے تو دے کو سین کرائے تے گواہ بنائے کہ اس پیسے میں سے میں نے اس بچے کو ادھار دیے کیونکہ اس ٹائم ساری اولاد حصے دار ہے اس میں وہ سین کرائے. شریعت نے کہا جب سین نہیں ہوں گے گواہ نہیں ہوں گے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کی بھی اللہ دعا قبول نہیں کرے. یہ ہر سرکاری کاغذ کو لکھا ہے بوقت ضرورت سند رہے. اس کا کیا مطلب ہے اسلام نے کتنی عزتیں محفوظ رکھی. اب جنازوں میں اکثر لان ہوتا ہے جنہ لینا دسو جی وہ ریٹرن ہوں ہی نہیں کسی کو کچھ دسن کی جی وہ چلے جان دسن تو آدھے بھائی کوئی لکھا ہے گئے تو وہاں کوئی سٹام ہے گئے تو لکھا کوئی چیک کے گئے تو وہاں کیوں جی کوئی اعتبار کرتا ہو جی گلی بات کوئی نہیں کرتا اعتبار. تو یہ اس ٹائم جو نصیحتیں میں کر رہا ہوں یہ مطلب کی ہے کہ ساڈے چ اے اسلام آئے عملی طور تے اسلام آئے. اسی سارا اسلام لباس چ واڑ دیتا ہے. بھئی اسلام تو ایڈا کھلے زندہ مذہب ہے کہ اسلام نے کیا اپنے اپنے کلچر دے مطابق کپڑے پاؤ مگر جدے جسم دے اعضاء نظر نہ ہو. تے خالص ریشم مرد نو کیا کہ تسی نہیں پاؤنا تے سونا کیا مرد نو کہ تسی نہیں پانا. تے باقی ویکھو اسلام دی خوبصورتی کنی حرم چ جائیدا اوتھے مختلف قسم دے کپڑیاں والے لوگ ہوندے نے تے مختلف رنگاں دے لوگ ہوندے نے. تو اسی رنگاں نال اسلام جوڑتا ہے رنگاں نال نہیں اسلام جوڑ سکتا. اسلام تے مصطفیٰ نال جڑیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نہ جڑیا ہے. سرکار دے کہتے ہیں جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے لوگوں پہ لاکھوں کروڑوں سلام. تو بہترین صدقہ جو ہے آپ صاف پانی کا اہتمام کیا کریں. یعنی ملازم کو بھی صاف پانی پلاؤ خود بھی صاف پانی پیو محلے میں بھی لوگوں کو صاف پانی دو تاکہ اس کی صحت ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں پانی سے ہی کتنے گردے خراب ہو رہے ہیں اور پانی سے لوگوں کے جگر خراب ہو رہے پانی سے پھیپھڑے پانی سے سارا جسم یہ جتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں پانی سے پھیل رہی ہیں. اور ساڈی قوم ویکھ لو سارا گھر پانی فلٹر والا پیوے گا آٹے چوہت گھر والا پانی پا دیں بھی آٹے چ بھی فلٹر والا پاؤ. بھئی ساری یہ چیزیں علماء کرام کھول کے اگر جمعے میں بیان کریں تو اللہ کی قسم ہے اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے. اگر جاپانی لوگ کلمہ پڑھ لینا حضرت صاحب تو میں کہتا ہوں بالکل اسلام کے سب سے قریب لوگ وہ ہیں اگر وہ کلمہ پڑھ لیں. نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ امانت میں خیانت کرتے ہیں بڑی چیز ہو وہ جمع کرا دیتے ہیں امانت خانے میں. اور ساڈی بھی ایمانداری دا عالم ویکھ لو تسی اسی مسیتے جڑا نوٹ سارے شہر چ نہیں چلنا جمعے چ مسیتے چلاونے چل مولوی آپ ہی چلا لے گا. یہ ہماری ایمانداری کا عالم. حضرت سیدہ آمنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں ہیں اس دور میں اگر سب سے پاک دامنہ عورت تھی تو حضور کی پیاری ماں اور اتنی عظیم دنائی والی عورت تھی کہ جب دیکھے خاوند فوت ہو جائے تو لوگوں کا سسرال سے پیار کم ہو جاتا ہے. یہ ہمارا پاکستان میں ہے اکثر مگر جب حضور کے والد فوت ہو گئے 6 سال تک ماں زندہ رہی تو 6 سال دی عمر تک جدو نام رکھن دی واری آئی دنائی کنی سی. مینوں بندے پوچھتے ہیں اتنی دنا عورت سی میں کہا جنہیں کائنات دا دنا پیدا کیتا وہ کتنی خود دنا ہوگی جنہ دے شکمے دے وچوں نبیاں دے سردار رسولاں دے سردار اور سارے تو فصیح اللہ زبان ہستی دنیا چاہی تو کہن لگے دا نام کی رکھیے کہندی بابا میں کی رکھنا جنہیں دیتا انہیں آپ ہی رکھ دیتا.
خواب چ اللہ نے دس دیتا کہ دا نام لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بہو سے پوچھ لینا کوئی غلط کام نہیں ہے. آج سسرال مرتا ہے بہو کیوں نہیں روتی؟ سسرال والوں نے ساس اور سسر نے بہو کو اتنا پیار نہیں دیا ہوتا جو وہ مانگتی ہے. کیسے؟ اب بہو تھی مگر حضور کے دادا تو پورے مکے کے سردار تھے اور کعبے کی چابیاں ان کے پاس تھی. ہن کعبے دیاں چابیاں جدے کول اونوں کی لوڑ ہے بہو نوں پوچھن دی؟ آندا میں اپے نہ رکھنا. امت کو پیغام آیا اس بات سے کہ اپنی بہو سے پوچھ لینا کوئی مینا نہیں ہے. شریعت نے بیٹی سے کہا کہ پوچھ کے اس کی شادی کرو کہ بھی اس سے میں تیرا نکاح کرنے لگا ہوں تو آپ مطمئن. اور ہم نے یہ غیرت کے مسئلے بنا لیے. اصل اسلام تو ہمارے پاس پہنچا ہی نہیں. اگر پہنچا ہے تو یہ کتابوں کے ذریعے پہنچا ہے. آج ڈیجیٹل مولوی جتنے ہیں نیٹ پہ ان کی آپس میں باتیں ملتی ہیں. ایک کہہ رہا ایسے کرو دوسرا کہہ رہا ایسے کرو. کتاب نہیں بدلتی. اچھا میری بات یاد رکھنا, مولوی کسی ٹائم بھی رجوع کر کے نا تے اپنی جان چھڑا لو اس پلیٹ فارم تے کہے گا جی ٹھیک ہے تسی صحیح کہہ رہے, مگر او رجوع ہو سکتا میرے تک نہ پہنچیا ہو. تسی مثال جڑی دی گل 10 منٹ پہلے سنی ہے تسی چلے گئے وہ بند کر کے ٹی وی, ہن تسی ساری زندگی او دی اس گل تے رہنا ہے کہ مولوی نے کیا سی, تو دوجے نے کہنا بھائی وہ تو مان گیا ہی 10 منٹ بعد, تسی وہ 10 منٹ بعد ویکھیا ہی نہیں. تو اے جڑی کتاباں نے جن چ تفسیر لکھی قرآن لکھے حدیث یہ ہن قیامت تک دلیل نہیں. تو تسی اپنے گھراں چ بچیاں نو ڈائجسٹ نہیں لکھ کے حدیث پاک قرآن دیاں ایتاں حدیث پاک پیش کر بیٹا پڑھنی ہے. جدو بچہ پڑھے گا حفظ ہو جاتا ہے. ساڈے سکولے ماسٹر سانو ملا لکھاؤندے ہی روز, تو دا فائدہ کی نکلیا؟ اج مینوں سمجھ آیا وہ ملا کیوں لکھاؤندے سی, وہ لفظ حفظ کرواندے سی کہ اے کیویں لکھیا تے اے کیویں لکھیا تے اے کیویں لکھیا, کہ جیڑی چیز نو ویکھو گے تانوں حفظ ہوئے گی. بلیک بورڈ دے اوتے جو لکھیا ہوندا سی بچیاں نوں حفظ ہو جاندا سی. تو میں سب نو کہاں گا کہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاری اگر کرنا ہے تو اس طرح